الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، میں آپ کا دوست سید راشد علی امتیازی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی صوفی ازم کی بات کو روک کر کے، صوفی ازم کی گفتگو کو روک کر کے ہم نے بات کی معاشرے کے اوپر کہ معاشرے میں مردوں میں عورتوں میں جو غلط بیماریاں غلط ذہنیت کی وجہ سے یا اور کئی طریقوں کی وجہ سے جو پھیلی ہوئی تھی، ہم نے اس پر بات کی۔ پہلے ہم نے 3 ویڈیو مردوں کے اوپر بنائے، ان کے گپت روگوں کے اوپر بنائے اور ان کے علاج بتائے اور کتاب کا نام بتایا، کس کتاب سے ہم آپ کو یہ علاج بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کتاب قرینہ زندگی آپ لوگ اپنے گھر تک لے کر آئیں اور اپنے معاشرے کو سدھاریں، اپنے گھر کو سدھاریں، اپنے بچوں کو سدھاریں اور اس کتاب کو پڑھوائیں۔ اس کے بعد میں ہم نے 2 ویڈیو آپ تک پہنچائے، جس میں کہ ہم نے 2 ویڈیو میں عورتوں کی اور لڑکیوں کی تمام لیکوریا کی بیماری اور حیض کی بیماری اور حیض کی دوسری تکلیفیں سب آپ کو بتائیں کتاب سے، کہ ان کو کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان تکلیفوں کا اور ان بیماریوں کا گھریلو علاج بھی آپ کو بتایا کہ ان کا علاج کیا ہے اور وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آخری ویڈیو میں جب ہم اس کا بنائیں گے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو لیکوریا ہے اور حیض کی زیادتی ہے، یہ اکثر آسیبی خلل سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے السفیان، لیکن اس السفیان کے بارے میں صرف عامل ہی جانتے ہیں کہ یہ السفیان کیا ہے۔ اس کو عام عوام نہیں جانتی، صرف عامل جانتے ہیں، یا جو پیر فقیر لوگ ہوتے ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں ان تک ہی یہ بات ہے کہ یہ السفیان کیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں یہ بات نہیں اپنے گھر والوں کو بتا پاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انہیں یہ بیماری کیسے لگ رہی ہے، کہ کہیں گھر والے غلط نہ سمجھیں، غلط خیال نہ لے آئیں، یا ہم کسی اور کو بتائیں تو وہ ہمارے متعلق کوئی غلط خیال نہ بنا لے، اس شرم سے وہ اس بات کو نہیں بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو السفیان نام کا جو شیطان ہے، یہ ایک بڑی ان کی جماعت ہے، یہ تقریباً ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں اور یہ اکثر لڑکیوں اور عورتوں کو اپنی زد میں لے لیتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بڑے بوڑھوں کے ٹائم میں جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ کئی چیزوں کے بارے میں لڑکیوں اور عورتوں کو سمجھاتی تھیں اور پابندی لگاتی تھیں، جیسے کہ بال کھلے ہو کر کے باہر نہ ٹہلنا، کہ کھلے بال ہو کر کے لڑکیاں عورتیں باہر نہ ٹہلیں، یا گیلے بالوں کو کھلے میں نہ سکھائیں، یا سیدھا نہ لیٹیں، یا ٹانگیں چیر کر نہ لیٹیں، بےہودے طریقے سے نہ لیٹیں۔ تو یہ اس طرح کی بہت سی باتیں بڑی بوڑھی عورتیں اور لڑکیوں کو، عورتوں کو سمجھایا کرتی تھیں اور ان پر پابندی لگایا کرتی تھیں۔ لیکن آج کیونکہ ماڈل معاشرہ ہو چکا ہے، ویسٹرن کلچر مسلمانوں پر حاوی ہو چکا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ویسٹرن کلچر کی وجہ سے، اس ماڈرن دور کی وجہ سے عورتیں لڑکیاں کھلے بال لے کر کے سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں۔ گھر کی تو بات کی بات ہے، میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کے، عطر سینٹ لگا کر کے سڑکوں پر گھوم رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ السفیان نام کا شیطان گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، یا جن وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں، شیطانی حرکتیں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ شیطانی حرکتیں لڑکیوں کو اور عورتوں کو اپنی زد میں لے لیتی ہیں۔ زد میں لینے کے بعد شروعات میں ان کا احساس کم ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے یہ لڑکیوں عورتوں کے ساتھ زنا خوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کا اثر زیادہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن لڑکیاں عورتیں اس چیز کو شرم کے مارے نہیں بتاتی اور ان کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جاتی ہے، ان کو حیض کا مرض ہو جاتا ہے، ان کی جو ٹائمنگ ہے، جو مہینہ ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے،
جس کو 1 ہفتے کی ماہواری ہوتی تھی اس کو 15 دن میں ہونے لگتی ہے، کسی کو مہینے میں 2 بار سے 3 بار ہونے لگتی ہے، کسی کا تو معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ صرف یہ سوچ کر کے چلتے ہیں کہ یہ حیض کی بیماری ہے، یہ لیکوریا کی بیماری ہے یا دوسری بیماریاں ہیں اس سے ملتی جلتی، اور وہ اس کا کافی علاج کراتے ہیں، لیکن حل نہیں کچھ ہوتا۔ آخر میں وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں یا مولویوں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ مولوی بھی کیا کرتے ہیں، ان کو چند تعویذات دے کے اور کچھ پیسے لے کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ مسئلہ ہوتا ہے جن کا اور شیطان کا، تو وہ ہلکے پھلکے کسی تعویذ سے حل نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ ہی چلتا کہ پھر آدمی وزدن ہو جاتا ہے۔ اب ایک پہلا مسئلہ کھڑا یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں، عورتیں یہ بات اپنے گھر والوں سے شرم کی وجہ سے نہیں کہہ پاتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے اس کی جو پہلی شروعات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکیوں عورتوں کے پاس جب یہ ام الصفیان آنا شروع کرتا ہے یا یہ جن آنا شروع کرتے ہیں تو ان کو شروعات میں ایسا لگتا ہے کہ ایک مدہوشی چھا رہی ہے، مطلب وہ نیند میں جگ جاتی ہیں پر وہ پوری طریقے سے بیدار نہیں ہو پاتی، اور ان کو ایسا لگتا ہے کسی نے ان کو دبا لیا۔ پھر ایسا ہوتے ہوتے تھوڑا اور جب یہ چیز کا اثر حاوی ہوتا ہے تو اس کا اثر حاوی ہونے کے بعد اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لڑکیوں عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ، ان کے شریر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اور باقاعدہ وہ جگ بھی جاتی ہیں، نیند سے وہ جگ بھی جاتی ہیں، لیکن جگنے کے بعد بھی وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ وہ اڑ سکیں اور وہ پوری طریقے سے بیدار ہو سکیں۔ وہ تبھی بیدار ہو پاتی ہیں جب وہ شیطان ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پہلے وہ بیدار نہیں ہو پاتی، اور جب وہ بیدار ہو جاتی ہیں اس کے بعد ان کا شریر اس لائق نہیں ہوتا، ان کا دل دماغ اس طرح کام نہیں کرتا کہ وہ کیا کریں۔ وہ اپنی اس چیز کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ ہمیں کچھ کمزوری لگ رہی ہے، ہمارا بلڈ پریشر لو ہو گیا، جسم میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ تمام باتیں کر کے وہ اس بات کو ٹال دیتی ہیں۔ وہ یہی نہیں کہہ پاتی کہ ہم سو رہے تھے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر کچھ وقت اور کٹتا ہے تو یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ باقاعدہ لڑکیوں کو، عورتوں کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، زنا کا احساس ہونے لگتا ہے جب یہ چیز بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور اچھی بھلی لڑکیاں، عورتیں، صحت مند لڑکیاں اور عورتیں، جسمانی طور پہ کافی مضبوط لڑکیاں، عورتوں کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے سال میں، 6 مہینے میں، 2 سال میں، دھیرے دھیرے کر کے، کہ وہ اس لائق نہیں بچتی کہ وہ اٹھنے اور بیٹھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں پاتی۔ جب وہ بالکل ہی ایسی ہو جاتی ہیں کہ بستر سے ہی لگ جاتی ہیں تب ان پہ غور کیا جاتا ہے، ان پہ دھیان دیا جاتا ہے، گھر والے پھر دھیان دیتے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ پھر جب ان کو شک ہوتا ہے کہ بھائی دوائی فائدہ نہیں کر رہی ہے، اب کیا کیا جائے، اس کا کیا علاج کیا جائے، تو وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک آدھ تعویذ دے کے پیسے ویسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ لڑکیوں کو، عورتوں کو نہیں پہنچتا۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتے ہیں پوری اجازت کے ساتھ، جس کی اجازت ہم خود آپ کو دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ فیض امتیازی آپ تک پہنچے گا، فیض ابوالعلائی آپ تک پہنچے گا۔ سیدنا سرکار ابواللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا سرکار مولوی عبدالحیثہ شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ اپنا دست کرم عطا فرمائیں اور اس عمل سے آپ کو فائدہ پہنچائیں، فیض پہنچائیں۔ تو سورہ کافرون قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ کافرون۔ آپ اس سورہ کافرون کو میں بسم اللہ کے، یعنی کہ پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں پھر سورہ کافرون پڑھیں، اس طریقے سے آپ 1001 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں اور اس آیت کو پڑھ کے دم کرتے جائیں سرسوں کے تیل پر۔ تو جب آپ اس سرسوں کے تیل پر اس کو دم کرتے جائیں گے تو 1001 مرتبہ، یعنی کہ ہر بار سورہ کافرون جتنے بار پڑھیں اتنے ہی بار پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بسم اللہ الگ پڑھیں اور سورہ کافرون الگ پڑھیں، ساتھ میں دونوں کو پڑھنا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے پھر سورہ کافرون پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ 1001 مرتبہ پڑھیں، اور پہلے آپ شروعات کریں درود پاک سے،
11 بار یا 21 بار آپ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ اس کو شروع کریں، اور شروع کرنے کے بعد اس کو پڑھیں اور تیل پر دم کریں۔ اس کو جب یہ آپ کا پوری 1001 مرتبہ ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ اس تیل پر 41 مرتبہ چاروں کل پڑھیں اور 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو جو بھی کچھ آتا ہو وہ بھی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پوری ایک مکمل فاتحہ پڑھیں، اور اس سب کو پڑھنے کے بعد میں اس کا ثواب پنجتن پاک کو نظر کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس تیل میں اتنی شفا عطا فرما کہ اس عصبی خلل کو ختم ہو جائے۔ اب صرف یہ ام السفیان یا جن کا اثر نہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کی طاقت سے، اس قرآن کی طاقت سے، آیت کی طاقت سے انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری، ہر وہ لا علاج بیماری جس کا کہ حکیم ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، انشاءاللہ ہر وہ بیماری اس وظیفے سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو دعا فائدہ نہیں کرتی ان کو بھی دوا فائدہ نہیں کرتی، انشاءاللہ ان کو دوا فائدہ کرے گی۔ اب اس میں آپ کو کرنا یہ ہے، اس تیل کو استعمال کرنے کا طریقہ کہ سوتے وقت مریض کے کان میں آپ 1 قطرہ تیل ڈالیں سیدھے کان میں پہلے، اور اس کو قریب 5-10 منٹ اسی کروٹ سے لیٹا رہنے دیں، پھر اس کے کان میں روئی لگا کے اس کی کروٹ کو بدلوا دیں، پھر دوسرے کان میں 1 قطرہ تیل ڈالیں، اس کو پھر 5 سے 10 منٹ ویسے ہی لیٹا رہنے دیں۔ اس کے بعد میں سر سے لے کے اور پیٹ کی ناف تک اور پیٹھ تک، ہاتھوں تک، چہرے پہ، سر میں، سب جگہ پر یہ تیل مل دیں۔ انشاءاللہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے میں، چاہے وہ ام السفیان کا اثر ہو اور چاہے وہ جن کا اثر ہو یا کوئی اور عصبی خلل ہو، چاہے وہ کسی کا کرایا ہوا ہو سپلی وغیرہ کا، انشاءاللہ جیسے بھی گندے معاملات ہوں گے، جیسی بھی بیماری ہوگی، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو پورا فائدہ پہنچے گا۔ اور اس تیل کو آپ کم سے کم 1 کلو تیل پر پڑیں، اس لیے کہ اگر آپ کو پاور تیل میں 250 گرام تیل میں آپ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا آپ کے گھر کا مریض مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو باقی کا بچا ہوا تیل آپ دوسرے مریضوں کو دے دیں، چاہے وہ بیماری والے مریض ہوں اور چاہے وہ عصبی خلل والے مریض ہوں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اب آپ سے ہماری گزارش ہے کہ یہ وظیفہ تمام لوگوں تک پہنچے، اس وظیفے کی برکت سے، اس کی رحمت سے تمام لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ فیض حاصل کریں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عام عوام میں یہ پھیل سکے، لوگوں تک جا سکے، لوگ اس کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں، کیونکہ جن لوگوں تک میرا یہ ویڈیو پہنچے گا اور جن بہن بیٹیوں کو یہ بیماری ہے، جن کو یہ شیطان پریشان کر رہے ہیں، تو صرف وہی لڑکیاں، عورتیں اس میں اس گرفت میں نہیں ہیں، تقریباً بہت بڑی تعداد میں اگر مانا جائے تو تقریباً ہلکا پھلکا اثر تو 25% معاشرے پر ہے۔ اگر آپ 100 میں گھومیں گے 100 گھروں میں تو 25 گھروں میں ایسی لڑکیاں مل جائیں گی۔ 100 لڑکیاں عورتوں پہ اگر آپ غور کریں گے تو 25 لڑکیاں عورتیں اس بیماری سے، اس عصبی خلل میں مبتلا ملیں گی، اور کچھ کا علاج چل رہا ہوگا اور کچھ جو ہیں وہ گم میں ہوں گی، وہ بتا نہیں رہی ہوں گی، وہ دوسرے مرضوں کا اپنے علاج کرا رہی ہوں گی، کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط سوچے، کوئی غلط سمجھے، یا ہمارے گھر والے ڈانٹیں یا ماریں، اس لیے وہ اس چیز کو بول نہیں پاتی کہ ان کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسی لڑکیاں، عورتیں اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اپنا علاج کر سکیں، یا اپنا علاج اپنے گھر کے کسی بھی شخص سے، مرد نہ ہو عورتیں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں، جو پاک صاف عورتیں ہوں وہ اس وظیفے کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد میں اس کا استعمال ان لڑکیوں عورتوں کو کروائیں یا بیماروں کو کروائیں، صرف اس مرض والے کو نہیں، ہر مرض والے کو کروائیں۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے، ہمارے سلاسل کی طرف سے، ہمارے پیر و مرشد صوفی امتیاز علی نیازی حسنی ابرولائی کی طرف سے ہم اس کی عام اجازت دے رہے ہیں جہاں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچے۔
اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں آ کر کے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے کرنے کا اگر ہوا تو ہم آپ کا اور بھی آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔